وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ہمارے پاس بھی 5 وقت ہے، لیکن وہ جو ہے عصر کا وقت جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے. عصر کا وقت اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ظہر کی نماز جتنا پڑھیں اس کا عصر کا وقت شروع ہے. عصر کا وقت وہ 5 وقت ہی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، حسن اللہ یاری سے ایک کالر نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا ذکر ہے تو آپ ان کو 5 اوقات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ 3 وقت میں پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی. شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے اور سنی کتب میں بھی اسی طرح موجود ہے. 5 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ ان کو 5 اوقات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ سکالر پہلے میرے خیال میں سکھ تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا. حسن اللہ یاری نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، ہم تو ان کو 5 وقت میں ہی ادا کرتے ہیں. اب اس نے اوقات کی تقسیم کیسے کی کہ ظہر تو تھوڑا سا وقت ہے، زوال سے شروع ہوا اور تھوڑا سا تنگ سا وقت ہے، تو تھوڑا سا وقت گزرا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. حسن اللہ یاری، کیا یہی عصر کا وقت ہے کہ زوال سے 10 منٹ بعد یا 20 منٹ لگا لیں، 20 منٹ کے بعد، زوال کے 20 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے؟ کیا یہی وقت قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یا یہ وقت 11 اماموں میں سے کسی نے بیان کیا ہے، یا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وقت بیان کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. یہ مکہ مکرمہ میں بات ہو رہی ہے، چونکہ یہ سورت بھی مکی ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کفار کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے. فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، یعنی کہ آپ نماز ادا کیجیے. کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز. وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے عصر کی نماز، نہ کہ زوال کے بعد. اب حسن اللہ یاری نے کیا بنا دیا کہ زوال کے تھوڑی دیر بعد 10-20 منٹ بعد جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن تو کہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھیں، زوال کے بعد نہیں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں نماز پڑھیں، یعنی کہ عشاء کا وقت، اور تہجد ادا کریں. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں بھی نماز ادا کریں. اور دن کے کنارے ہیں 3: ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے، ایک سورج غروب ہونے کے بعد، ایک نصف النہار یعنی زوال کے بعد. 3 کنارے، ایک مشرق کا کنارہ، ایک مغرب کا کنارہ، ایک نصف النہار. اور نصف النہار کے بعد جب زوال کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ عصر کا نہیں، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. زوال کے بعد جو فوراً ہی جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ظہر کا شروع ہوتا ہے، عصر کا نہیں. اور عصر کا ٹائم کب بیان کیا؟ قبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. اس کو غروب کے ساتھ شرط کیا، یعنی کہ غروب ہونے سے پہلے.
زوال کے ساتھ مشروط اور مخصوص نہیں کیا، جس طرح کہ حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے۔ ظہر کا الگ وقت ہے اور عصر کا الگ وقت ہے، اور پھر ان کے اوقات ابتدائی اوقات بھی ہیں اور اختتامی اوقات بھی ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کر دیا کہ ظہر الگ وقت ہے اور عصر الگ وقت ہے، اور اطراف النہار بیان کر کے اللہ رب العزت نے مغرب کا بھی الگ وقت بیان کر دیا، ومن آناء اللیل بیان کر کے اللہ رب العزت نے عشاء کا بھی الگ وقت بیان کر دیا اور بتا دیا۔ یہ میں نے قرآن مقدس سے اللہ کا فرمان بیان کیا۔ یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے، میں اس کا بھی حوالہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خط لکھا، وَمِن کتاب لہو علیہ السلام الی امراء البلاد فی معنی الصلاۃ باب العلم۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھے مختلف امراء اور حکمرانوں کو، مختلف گورنروں کو اپنے دور خلافت میں، اور آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اما بعد، اور بعد حمد الصلاۃ کے، فصلوا بالناس الظہر حتی تفیض الشمس مثل مربض الامس، یعنی کہ ظہر کی نماز لوگوں کو اس وقت پڑھاؤ کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور اسی طرح آدمی کا سایہ آدمی کے برابر ہو جائے، اور دیوار کے برابر دیوار کا سایہ۔ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ کون مقرر کر رہے ہیں؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حکمرانوں کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ اور حسن اللہ یاری تو کہتا ہے کہ جو حضرت مولا علی سے مخالفت رکھے وہ کافر ہے، تو تم اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تم کیا ہو، کیونکہ اب اس مسئلہ میں تم نے حضرت علی شیر خدا سے مخالفت رکھی، اب تم کہاں پر ہو؟ تمہارے نزدیک تو ظہر کا وقت 10-20 منٹ اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب سایہ اس دیوار کے برابر ہو جائے، سایہ انسان کے برابر ہو جائے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب عین نصف النہار ہو تو اس وقت سایہ بالکل نہیں ہوگا، بالکل نیچے ہوگا، اور جب سایہ اس دیوار کے یا انسان کے برابر ہو جاتا ہے تو تقریباً گھنٹہ پون گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور تم کیا کہتے ہو کہ 10-15 منٹ 20 منٹ ظہر کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاء حَيَّةً فِي عُضْوٍ مِّنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھاؤ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو، یعنی کہ عصر کا وقت کب ہے کہ نماز جو ہی پڑھی اور اس کے بعد چلنا شروع کر دے اور 6 میل کی مسافت طے کر لے تو سورج غروب ہو جائے، اور یہ چلنا بھی اونٹ پر ہے، پیدل نہیں، اور 6 میل کا سفر ہو جائے تو یہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ظہر کا الگ وقت ہے اور عصر کا الگ وقت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے اس وقت ڈبل سایہ ہو جاتا ہے، اس دیوار کا بھی اور انسان کا بھی، یعنی کہ جب انسان کا اور دیوار کا سایہ ڈبل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب اس دیوار کے مثل ہو جائے یعنی کہ دیوار کے برابر ہو سایہ تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب ڈبل سایہ ہو جاتا ہے، 2 مثل ہو جاتا ہے، تو عصر کا وقت شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور ظہر کا وقت عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَيَدْفَعُ الْحَاجُّ، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزے دار روزہ افطار کرے اور حاجی عرفات سے واپس جاتے ہیں، یعنی کہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے
کہ جب روزے دار روزہ افطار کرے، اور روزہ افطار کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی جلدی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے لے کر رات کے تہائی حصے تک پڑھاؤ، یعنی کہ جب سرخی بالکل غائب ہو جائے اس وقت سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سرخی کے وقت مغرب ہے اور سرخی بالکل ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت عشاء پڑھو۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کر رہے ہیں۔ ظہر کا وقت الگ بتا رہے ہیں، عصر کا وقت الگ بتا رہے ہیں، مغرب کا وقت الگ بتا رہے ہیں، اور عشاء کا وقت الگ بتا رہے ہیں، اور تم فجر بھی بڑے جلدی پڑھ لیتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فجر کا وقت کون سا بتایا؟ فرمایا کہ وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، یعنی کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھو جب اپنے ہمراہی کا، اپنے ساتھی کا چہرہ پہچان لے، یعنی کہ اتنی روشنی ہو چکی ہو تب فجر کی نماز پڑھو، اور اجالا نظر آنا شروع ہو جائے، ابھی سورج نہیں نکلا، 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی نماز پڑھو۔ اور فرمایا کہ نماز اتنی مختصر پڑھاؤ کہ ان میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے وہ بھی نماز سے اکتا نہ جائے، وہ آسانی سے نماز پوری کر لے، اس پر بھی بوجھ نہ پڑے، یعنی کہ اتنی لمبی لمبی رکھتے نہ پڑھانی شروع کر دو، کمزور آدمی بوجھ محسوس کرے اور لوگ اکتا جائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کا وقت کون سا بیان کیا؟ کہ جب اس دیوار کا اور انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس سایہ 2 مثل ہو جائے۔ اور مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب روزے دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق اور سرخی بالکل ختم ہو جائے اور سیاہ اندھیرا چھا جائے۔ اور صبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب سفیدی ظاہر ہونے لگے اور روشنی چھانے لگے، اور عصر پڑھنے کے بعد 6 میل تک کا سفر طے کیا جا سکے۔ اور قرآن کریم نے بھی اوقات بتا دیے، بیان فرما دیے۔ اور حسن اللہ یاری کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ باقی جو ان کی روایات ہیں وہ جب بیان کرے گا تو ان راویوں پر جو بحث ہوگی کہ وہ کتنے جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں، جن پر خود ائمہ کرام نے لانتے کی ہیں، جن سے روایتیں لے کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس کی شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔